نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو میں ہم روزہ کی تاریخ کو جانیں گے۔ مختصراً روزہ کی تاریخ کے حوالہ سے ہم روزہ کی تاریخ کا کچھ جائزہ لیں گے۔ روزے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس دنیا کی تاریخ ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے والے سب سے پہلے انسان ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو روزہ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو گئی تھی۔ گو کہ جو روزہ کی موجودہ صورت ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر جو روزے فرض کیے گئے تھے ان کی صورت مختلف تھی، لیکن بہرحال یہ بات تو پکی ہے کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر روزے کتنے فرض تھے اور اس کی کیا صورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ ایام 20 سے مراد مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات مراد ہوتی ہے۔ تو جو 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات یعنی ان کا جو دن ہے اس دن کے اندر روزہ فرض تھا، اور عاشورہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ تو یہ 4 روزے سیدنا آدم علیہ السلام کے اوپر فرض تھے۔ دوسرا، اس کے بعد یہ شریعت چلتی رہی تو زمانہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت تھی ان کے اندر بہیمت کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ وہ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس درندگی کو، ان کی اس بہیمت کو ختم کرنے کے لیے پورا سال کے روزے ان کے اوپر فرض کیے۔ اس کے بعد زمانہ آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی افطار کرتے تھے۔ افطار کا مطلب کہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 40 روزے فرض کیے گئے تھے، جس کے بعد بنی اسرائیل والوں نے ان کے اندر کچھ رد و بدل کی۔ ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کچھ بیمار ہوا
تو جب بیماری سے فارغ ہوا، بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی، تو اس نے 40 کے اوپر 7 کا اضافہ کیا، تو اس نے کہا کہ کل 47 روزے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، جب وہ بیمار ہوا تو بیماری کے بعد 40 روزے تو ان کے اوپر فرض تھے، ان 40 کے اوپر اس نے 10 کا اضافہ کیا، تو اس نے کہا کہ 50 روزے ہیں۔ اور بنی اسرائیل والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اندر رد و بدل کرنے کے اندر بڑے مشہور تھے۔ اور اس کے بعد دور آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور 1 دن افطار کیا کرتے تھے۔ اور پھر آخر کے اندر ہمارے آقا و مولا سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گرامی آیا، تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابتدائی اسلام میں ایام 20 اور عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا تھا ابتدا کے اندر۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو 2 ہجری کے اندر شعبان المعظم کے مہینہ میں رمضان کی فرضیت کا حکم آیا، جس کی وجہ سے ایام 20 اور عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ پھر اس روزے کے اندر 3 قسم کے انقلابات آئے۔ پہلا انقلاب یہی تھا کہ ایام 20 اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کو منسوخ کر کے رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا گیا۔ اور رمضان المبارک کے اندر روزے کے اندر دوسرا انقلاب یہ آیا کہ ابتدا کے اندر روزہ کی صورت یہ تھی کہ جس وقت آدمی رات کو سو جاتا تو اس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا۔ اس کے اندر صحابہ کرام کے لیے بڑی مشقت تھی، اور اس طرح سے روزہ رکھنا بہت مشکل تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ جن کا نام حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ سارا دن کام کاج کرتے، ایک دن کام کاج کر کے گھر تشریف لائے تو رات کو آنکھ لگ گئی، تو جب آنکھ لگی تو روزہ شروع ہو گیا۔ تو جب روزہ شروع ہوا تو صبح ہو گئی اور صبح کا کام کاج پھر سے کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سرما، آپ کو کیا ہوا؟ تو حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں رات کو کام کاج کرنے کے بعد تھکا ہوا تھا، تو رات کو جب گھر گیا تو میں نے استراحت کے لیے میں لیٹا تو مجھے نیند آ گئی، تو سارے دن کا بھوکا پیاسا تھا، تو رات کو پھر اسی وقت سے روزہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے میری یہ حالت بن گئی ہے۔ اور پھر اگلے دن پھر یوں ہی ہوا تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سو گئے، تو سو کر جب آنکھ کھلی تو اپنی کسی بیوی یا کسی باندی کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھے، حالانکہ ان کا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صحابہ کرام کی اس مشقت کو دیکھتے ہوئے، اس مشقت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر روزہ کی یہ موجودہ صورت کا حکم دیا، اور حکم دے دیا کہ تمہارا روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوگا، اور اب روزے کی راتوں کے اندر تمہارے لیے اپنی بیویوں یا باندیوں کے ساتھ جمع کرنا، ہم بستری کرنا بالکل جائز اور حلال ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ تو اس بات اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام کی ان غلطیوں کو بیان فرمایا، اور ان غلطیوں کے بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرما دی فتاب علیکم، کہ اللہ تبارک و تعالی سے صحابہ کرام نے توبہ کی، اپنی اس غلطی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا، وعفا عنکم، اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور روزے کی جو موجودہ صورت ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تمہارے روزے کا وقت وہ ہے یعنی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس کے علاوہ جو راتیں ہیں ان کے اندر تم کھا پی بھی سکتے ہو، ان کے علاوہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہو۔ تو آخر کے اندر روزہ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ روزے کا لغوی معنی ہے الامساک، یعنی رکنا، کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز سے باز آ جانا، اوائڈ کرنا، منع ہو جانا۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ الامساک عن العقل والشرب والجماع من طلوع الشمس الى غروب الشمس، من طلوع الشمس الى غروب الشمس۔ تو روزے کا لغوی معنی رکنا، اور اصطلاح شریعت کے اندر روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب صبح صادق طلوع ہو، رات ختم ہو جائے اور صبح شروع ہو جائے، تو جیسے ہی صبح شروع ہوگی تو روزہ شروع ہو جائے گا، اور جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا اس وقت تک روزے کا وقت ہوگا، اسی کا نام روزہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔